فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم. محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر کوئی انسان ان نعمتوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، جیسا کہ اللہ نے خود بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے. انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم اور بیش قیمتی اور بیش بہا دولت اور نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے وہ وقت کی نعمت ہے. یہ وقت اتنی اہم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس وقت کی قسم کھائی ہے اور پوری ایک سورت اس کے نام سے نازل فرمایا، سورہ عصر. عصر کے معنی وقت کے ہیں، زمانے کے ہیں، اور یہ زمانے کے مختلف مواقع ہوتے ہیں، جیسے کہ صبح ہے، شام ہے، دن ہے اور رات ہے، سورج نکلنے کا وقت ہے، سورج کے چڑھنے کا وقت ہے، سورج کے ڈوبنے کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے. ان اوقات کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے. کہیں اللہ نے فرمایا والفجر وليال عشر، کہیں فرمایا واللیل اذا یغشی، کہیں فرمایا والضحی واللیل اذا سجی، کہیں فرمایا والشمس وضحاها، کہیں والقمر فرمایا. تو اللہ رب العزت کا ان اوقات کی قسمیں کھانا ان کی اہمیت کو بتلاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت کو بتلانا چاہتے ہیں. اور ذرا غور فرمائیں کہ اسلام کے اندر جو عبادتیں ہیں ان میں سے اکثر عبادتیں وقت کے ساتھ مربوط ہیں. ہم 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے اوقات متعین ہیں، اس کا صحیح ہونا یا صحیح نہ ہونا اور اس کا ادا ہونا یا قضا ہونا وقت کے ساتھ متعلق ہے. اور پھر دوسری اہم عبادت روزہ ہے، اس کا بھی وقت متعین ہے. اور پھر زکوٰۃ جو اسلام کے ارکان میں سے، اس کا بھی ایک وقت متعین ہے. حج کا بھی ایک وقت متعین ہے. انسان قربانی کرتا ہے، اس کا بھی ایک وقت متعین ہے. غرض یہ کہ اوقات کی اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. اور اس کی اہمیت کیوں نہ ہو؟ کیونکہ انسان کی نیکیاں اور برائیاں اور اس کے جہنم میں جانے اور جنت میں جانے اور اس کو سزا ملنے اور جزا ملنے اور اس کو گناہ ملنے اور ثواب ملنے کا دار و مدار اس کے وقت کے صحیح اور غلط استعمال کرنے کے اوپر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا وہ جواب نہ دے دے. اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے. پہلا جو سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اس کی عمر کے بارے میں، اس کے وقت کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تجھے اتنی لمبی زندگی دی، 50 سال کی، 60 سال کی، 20 سال، 30 سال کی جو زندگی ہم نے تجھے دی، کہاں پر خرچ کیا، کیا کیا اس زندگی کے اندر. اور دوسرا سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلا، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی میں کیا کیا کام کیے، کیا گل کھلائے. اور تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا. اور پھر چوتھا سوال مال کے بارے میں یہ ہوگا کہ اس مال کو کہاں خرچ کیا. اور 5واں سوال اللہ رب العزت جو فرمائیں گے اس کے علم کے بارے میں فرمائیں گے کہ میں نے تجھے علم دیا تھا، اس علم کا کیا کیا، اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان اپنی زندگی کے اندر وقت کا لحاظ کرتا ہے اور وقت کی قدر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتے ہیں. اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل فرما دیتے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مختلف جگہوں پر اپنی کتابوں میں اور وعظ کے اندر کہا کرتے تھے کہ میں نے جہاں تک سمجھا ہے یہ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ ڈالے گا. دوستو،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، کہ اللہ رب العزت کی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور تندرستی اور فرصت اور فراغت، کہ انسان کے پاس جب صحت ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو صحت مند ہوں، میرے اوپر بیماری نہیں آ سکتی۔ حالانکہ اچھے سے اچھا صحت مند آدمی ہم دیکھتے ہیں کہ صبح میں بالکل صحیح سلامت تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے ایسی خطرناک بیماری اس کو لاحق ہو گئی کہ اس کے ہاتھ پیر نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس کا صحت کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، کب یہ صحت ختم ہو جائے، لیکن انسان اس سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور دوسری نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے فرصت کی ہے، فراغت کی ہے۔ انسان کو زیادہ مشغولی نہیں ہے، وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں ایسے ہی ہمیشہ فارغ رہوں گا، لیکن جب مشغولیاں آتی ہیں تو پھر جو چاہتا ہے کام کرنے کا، جو ارادہ بھی کرتا ہے، مشغولیوں کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا۔ تو جوانی کے اندر اور صحت اور تندرستی کے اندر انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا، وہ عبادتیں نہیں کرنا چاہتا، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کا دل ساتھ دیتا ہے، لیکن اس کی صحت اور تندرستی اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ دوستو، چاہے دنیا کی ترقی یا دین کی ترقی، ہر ایک کے اندر جو ترقی کرتا ہے وہی شخص کر سکتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہو۔ دنیا کے اندر جنہوں نے ترقی کی وہی لوگ ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو وقت کی قدر کرنے والے تھے۔ ہم اپنے اکابر کی، اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں، کس طرح انہوں نے وقت کا لحاظ کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علم کا پہاڑ انہیں کہا جاتا تھا، اور ایسا علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا کہ آج کے دور میں صرف اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کتابیں لکھتے تھے، اور قلم لے کر جب لکھنا شروع کرتے تھے تو تھوڑا لکھنے کے بعد قلم خراب ہو جاتا تھا، اس کا جو خط ہوتا تھا وہ خراب ہو جاتا تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں جو قلم ہوتے تھے وہ لکڑیوں کے ہوتے تھے، تو پھر اس خط کو بنانے کے واسطے چاقو کی بلیڈ کی ضرورت پڑتی اور پھر بنانا پڑتا، پھر لکھنا پڑتا۔ تو یہ خط بنانے کے اندر، قلم کے خط بنانے کے اندر جو وقت لگتا تھا، اس وقت کا بیکار گزرنا بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ ان کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ جب قلم کا خط خراب ہو جاتا اور اس کو چاقو سے بنانے لگتے، تراشنے لگتے، تو اس وقت بھی وہ وقت کو استعمال میں لاتے اور تیسرا کلمہ پڑھتے رہتے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح انہوں نے وقت کو استعمال کیا، وقت کی قدر کی۔ حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات ہے، بہت بڑے قاضی ہیں، اور احناف کے ائمہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب موت کا وقت ان کا قریب ہوا تو ان کے بہت سے شاگرد موجود تھے، دوست و احباب موجود تھے، غشی کا عالم تھا، بے ہوشی کا عالم تھا، کہ اچانک انہیں ہوش آیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے، بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے، اور اپنے شاگردوں سے پوچھنا شروع کیا ایک مسئلے کے بارے میں۔ حالانکہ موت کا عالم ہے اور موت بالکل آنے والی ہے، صحت ساتھ نہیں دے رہی، تندرستی ساتھ نہیں دے رہی، ایسے موقع پر اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے جن کا نام ابراہیم ہے، بہت ہی مشہور ان کے شاگرد ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بتاؤ کہ اگر کوئی حج کرنے کے واسطے جائے تو وہاں پر مینا میں جانا پڑتا ہے، شیطان کو جمرات پر کنکریاں مارنی رہتی ہیں، تو یہ رمی جمار جو کرنا ہے یہ سوار ہو کر کرنا زیادہ افضل ہے یا پیدل چل کر کرنا زیادہ افضل ہے؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا، دوست و احباب اور شاگرد کہنے لگے حضرت ایسے موقع پر تو چھوڑ دیجئے، ایسے موقع پر بھی آپ علم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کا جواب دو۔ تو ایک شاگرد نے جواب دیا کہ حضرت سوار ہو کر کرنا زیادہ افضل ہے۔ تو انہوں نے کہا غلط ہے۔ پھر ایک دوسرے شاگرد نے کہا کہ پیدل چل کے رمی جمار کرنا زیادہ افضل ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ تو دوسرے لوگوں نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیجئے کہ صحیح کیا ہے اور کون سا طریقہ افضل ہے۔ تو انہوں نے ایسی جان کنی کے عالم میں جواب دیا کہ ایسی رمی جس کے بعد دوسری رمی موجود ہو اس کو پیدل کرنا افضل ہے، اور ایسی رمی جس کے بعد دوسری رمی نہ ہو یعنی آخری رمی ہو تو اس کو سوار ہو کے کرنا افضل ہے۔ دوستو، کس طرح انہوں نے دین کا کام کیا، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے نام کو چمکایا کہ تاریخ میں ان کا نام سنہرے الفاظ کے اندر لکھا گیا ہے۔ حافظ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث ہیں اور حدیث کا درس دیتے تھے، مسجد کے اندر بہت بڑا مجمع جمع ہوتا تھا۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک نوجوان شخص تھا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی، ایک مرتبہ وہ حدیث کے درس کے اندر موجود تھا اور حضرت دیر تک رات میں درس دیتے رہے، وہ جب گھر پہنچا تو دیر ہو چکی تھی، اب اس کی بیوی ناراض ہونے لگی
اور الٹی سیدھی باتیں کہنے لگی کہ تمہیں تو میرا خیال ہی نہیں ہے، تم تو ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے ہو۔ اس نوجوان نے کہا میں سبق سن رہا تھا، حدیث کا درس سن رہا تھا، لیکن عورتوں کی زبان اللہ کی پناہ۔ اب وہ الٹا سیدھا بولنے لگی، لیکن یہ نوجوان شخص جو کہ حدیث سن کر آیا تھا برداشت کرتا رہا۔ آخر اس عورت نے یہاں تک کہا اس کی بیوی نے کہ تمہارے استاذ کو تو کچھ آتا جاتا نہیں، تم کیا خاک سیکھ رہے تھے ان سے؟ اپنی ذات کے بارے میں تو اس نوجوان نے برداشت کیا، لیکن جب ان کے استاذ کے اوپر اس کی بیوی نے انگلی اٹھائی تو اب اس کو برداشت نہ ہو سکا، اور اس نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر میرے استاذ کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوئی تو تجھے طلاق۔ اب پھر تھوڑی دیر جب گزر گئی، اب جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، دونوں پریشان ہونے لگے، بیوی بھی پریشان اور شوہر بھی پریشان کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، اب تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ جب صبح ہوئی اور اپنے استاذ کے پاس گئے اور پوچھا کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اب آپ بتائیے کہ میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ اگر میرے استاذ کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوئی تو طلاق۔ اب آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہے یا نہیں ہے، اب آپ ہی بتائیے۔ تو حافظ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ سکون سے رہو، اطمینان سے رہو، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، مجھے 1,00,000 حدیثیں ایسی اس طرح یاد ہے جس طرح تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے۔ تو دوستو 1,00,000 حدیثیں معمولی بات نہیں ہے، ان کو اس طرح یاد تھی جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ یہ کس طرح ہوا؟ جب انہوں نے وقت کی قدر کی اور وقت کا لحاظ کیا، وقت کو برباد نہیں کیا۔ بے شمار واقعات تاریخ کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت عبید ابن یعیس رحمۃ اللہ علیہ مطالعے کا اتنا شوق تھا کہ کھانے کے وقت ان کی بہن تھی تازہ گرم گرم کھانا لا کر دیتی، اور کھانا ٹھنڈا ہو جاتا، مطالعے میں مشغول رہتے، پھر وہ گرم کر کے لا کے دیتی، پھر ٹھنڈا ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ان کی بہن نے کہا کہ بھائی صاحب ایسا کیجئے، جب کھانے کا وقت ہو تو مجھے اجازت دیجئے، میں ہی لقمہ بنا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا کروں تاکہ کھانا ٹھنڈا نہ ہوا کرے۔ تو انہوں نے اس کی اجازت دی، اور روایتوں کے اندر ہے، ان کے واقعات کے اندر، کہ 20 سال تک اسی طرح ان کی بہن ان کے منہ میں لقمے ڈالتے رہی، اور وہ کھانے کے وقت بھی مطالعے کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ تو دوستو وقت کی قدر کرنے والوں نے اس طرح قدر کی، اور جب انہوں نے وقت کی قدر کی تو وقت نے ان کی قدر کی، اور اللہ رب العزت نے ان کے نام کو روشن کیا اور ان سے دین کی خوب خدمت لی۔ مولانا عبد الحی فرنگی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ہندوستان کے اور بہت پرانے زمانے کے نہیں بلکہ قریب کے صرف 39 سال کی عمر ہوئی، اور ایسی کتابیں انہوں نے لکھی کہ عرب علماء بھی اس کے اوپر حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ کس طرح ہوا؟ جب وقت کی انسان قدر کرتا ہے اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ دوستو وقت کی جو شخص قدر نہیں کرتا تو وقت اسے برباد اور تباہ و برباد کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے ذلیل فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات جو وقت کی جو لوگ قدر نہیں کرتے، کس طرح ان کو اللہ رب العزت نے ذلیل کیا اور کس طرح وہ تاریخ کے اندر بدنام ہو گئے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کے آنے سے پہلے صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھو، اور جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی کے آنے سے پہلے، اور مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری کے آنے سے پہلے، اور پھر زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے، کیونکہ موت جب آ جائے گی تو اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر نہ ایک لمحہ آگے اور نہ ایک لمحہ پیچھے، وہ تو آ کر ہی رہے گی، اور پھر انسان کو کوئی موقع نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے احباب کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں قبرستان آیا، وہاں پر اترے اور قبرستان کے باہر ایک جگہ پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور پھر آگے سفر شروع کیا۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیا اس قبرستان میں آپ کا کوئی رشتہ دار دفن ہے یا آپ کا کوئی خاص عزیز دفن ہے کہ آپ نے یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، میرا کوئی یہاں پر رشتہ دار نہیں ہے، یہ سارے مسلمان ہیں، اور جب ایک مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ 2 رکعت کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جب تک زندگی تھی تب تک تو خود عمل کر سکتا تھا، لیکن جب زندگی ختم ہو گئی تو ایک مرتبہ سبحان اللہ اور ایک مرتبہ الحمدللہ بھی وہ نہیں کہہ سکتا، اس کا بھی وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں زندہ ہوں، اس لیے میں نے اپنے واسطے اور ان لوگوں کے واسطے بھی یہاں پر موقع ملا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو نمازوں کا اہتمام کرو اور تسبیحات کا اہتمام کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ جو دنیا سے چلا گیا اسے پھر ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے کی مہلت نہیں مل سکتی۔ دوستو، آج ہماری زندگی اور عمر بڑھتے چلی جاتی ہے اور بڑے خوش ہوتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں کہ 1 سال کا اضافہ ہو گیا، حالانکہ 1 سال کا اضافہ نہیں ہوا بلکہ 1 سال گھٹ چکے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے 50 سال عمر متعین کر رکھی تھی، 24 سے 25 سال کا ہو گیا تو 1 سال کا اضافہ نہیں ہوا بلکہ اس کے 50 سال میں سے 1 سال کم ہو چکے ہیں، لیکن اس میں خوشی منائی جا رہی ہے، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، اور بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اور اگر کہا جائے تو اعتراض کرتے بھائی بچے نہیں مانتے۔ قیامت کے دن اس سے کام نہیں چلے گا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ ہم بچوں کی خواہشات کو پورا کر رہے تھے، کیونکہ بچوں کے ذمہ دار بھی جو سرپرست حضرات وہی ہیں۔ اور یہ سالگرہ منانا اور برتھ ڈے منانا یہ اسلام کے اندر ناجائز ہے اور فضول خرچی ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی میں شامل فرما دیتے ہیں۔ وقت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ وقت برف کی طرح ہے کہ برف کو اگر استعمال نہ کیا جائے، اس سے شربت نہ بنا لیا جائے، کوئی اچھی چیز میں استعمال نہ کر لیا جائے تو برف کیا ہوگا؟ پگھل جائے گا۔ زندگی اور انسان کا وقت بالکل برف کی طرح ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے لمحہ لمحہ دم بدم، آہستہ آہستہ وقت اور انسان کی عمر اور انسان کی زندگی کم ہوتے جا رہی ہے لیکن اسے پتہ بھی نہیں چل رہا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری توبہ کا اور میرے نیک بننے کا اور سدھرنے کا سبب ایک برف والا بنا کہ سخت گرمی کے موسم میں وہ روڈ کے پاس کھڑے ہو کر برف بیچ رہا تھا، اور گرمی میں لوگ برف زیادہ خریدتے ہیں کہ اتفاق سے وہاں پر آسمان پر بادل چھا گئے اور موسم ٹھنڈا ہو گیا، اب کوئی اس کے پاس برف لینے کے واسطے ہی نہیں آ رہا، اور برف اچھا خاصا بچا ہوا تھا تو پریشان ہونے لگا کہ اب میرا برف ضائع ہو جائے گا، اس کو کوئی نہیں خریدے گا۔ اور آخرکار جب کوئی نہیں آ رہا تھا اور برف آہستہ آہستہ اس کا پگھل رہا تھا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے لگے کہ لوگوں رحم کرو اس شخص کے اوپر جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ سننا تھا، میری دل کی دنیا بدل گئی کہ یہ شخص چند روپیوں کی برف لے کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ اللہ نے یہ قیمتی زندگی ہمیں دی ہے، اس زندگی کو ہم ویسے ہی گناہوں کے اندر اور اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ برف والے کے الفاظ سن کر میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا۔ اور زندگی کے قانون کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ ادھار کی جو چیز ہوتی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ گھر میں استری خراب ہو گئی، اب استری موجود نہیں ہے اور ابھی فوراً بن بھی نہیں سکتی، دوسرا لایا بھی نہیں جا سکتا، تو پڑوس سے آپ نے استری مانگی تو پھر زیادہ سے زیادہ کپڑے اس سے استری کر لیتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں کب یہ بنے اور پھر پتہ نہیں کب نیا ہے۔ تو ادھار کا جو سامان ہوتا ہے اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ نے جو یہ وقت دیا ہے، یہ زندگی دی ہے، یہ ہمارے پاس ادھار ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے اور کتنا اس کو کام میں لاتا ہے۔ دوستو، چند دنوں کے اندر 2014 شروع ہونے والا ہے اور 31 دسمبر کی رات کو جب گھڑی 12 بجائے گی تو صرف یہ اے ایم اور پی ایم کی تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ پورا ایک کیلنڈر تبدیل ہو جائے گا، پورا ایک سال تبدیل ہو جائے گا۔ اور یہ کیلنڈر کی تبدیلی اور سال کی تبدیلی 2 چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ ایک اپنے محاسبے کی طرف کہ ہم حساب لیں اپنا، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے، ہر جہت سے ہم اپنا حساب لیں کہ گزشتہ جو سال گزرا اس سال کے اندر ہم نے کیا ترقی کی۔ دنیا کے اعتبار سے ہے، اگر ہم تاجر تھے تو تجارت میں ہمارے کوئی ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ کیا ہم نے جو سامنے کسٹمر ہے، گراہک ہے، اس سے اچھے سے بات نہیں کیا، یا ہم سرکاری ہو یا غیر سرکاری ملازم تھے تو ہماری وہاں پر ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار اور ہمارے کام اور ہمارے ہنر کو دیکھ کر کچھ ہمیں بڑا موقع اور بڑی پوسٹ پر پہنچایا گیا نہیں پہنچایا گیا؟ اگر ہم نے ترقی نہیں کی تو وہاں حساب کرے اور اپنی کمی کو دیکھے۔ اور دوسری چیز جو کرنے کی ہے کہ آئندہ سال کا پروگرام طے کریں، کیا منزل ہوگی، کیا ہدف ہوگا، اس کو طے کیا جائے۔ اسی طرح دین کے اندر بھی حساب لینا ضروری ہے کہ ہم محاسبہ کریں ایسے موقع کے اوپر کہ گزشتہ ایک سال میں ہماری عبادتوں میں کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، ہمارے اخلاق کیسے رہے، ہمارے کردار کیسے رہے، ہم بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح ہم نے سلوک کیا، اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سلوک کیا، دوسرے یتیموں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ ہمارا سلوک کس طرح رہا۔ ان ساری چیزوں کا محاسبہ کرنا ہے اور پھر آئندہ اچھا
اچھے سے اچھا کرنے کا یہاں پر پختہ ارادہ کرنا ہے. یہ ہمیں اس کی جانب جو ہے جب بھی نیا سال آتا ہے یا ایسے مواقع آتے ہیں اس چیز کی جانب یہ چیزیں ہمیں متوجہ کرتی ہیں. لیکن افسوس صد افسوس کہ ایسے موقع پر خوشیاں منائی جاتی ہیں, جشن منایا جاتا ہے, اور وہ بے حیائی, وہ فحاشی کی جاتی ہے کہ تاریخ اور لوگ اس پر شرمسار ہو جاتے ہیں. ایسی فحاشیت اور عریانیت کلبوں کے اندر, پارکوں کے اندر, پبوں کے اندر اور سڑکوں کے اوپر, ساحلوں میں, تالاب کے کناروں پر اور ڈیموں کے پاس ایسے ایسے فحش مناظر ہوتے ہیں کہ جس فحش مناظر پر اہل مشرق کبھی اہل مغرب کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور ان پر انگلیاں کستے تھے, آج یہی اہل مشرق اس کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں. دوستو, ابھی دسمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے کہ اسی دن سے ایک مہینہ پہلے سے ہی ہیپی نیو ایئر کے پیغامات دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ, فون کے اوپر میسجوں کے ذریعے اور دوسری شکلوں کے ذریعے ہیپی نیو ایئر, ہیپی نیو ایئر. حالانکہ اس انگریزی سال کی اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے. ابھی 2 مہینے پہلے اسلام کا جو نیا سال گزرا, نیا مہینہ آیا, بہت سے لوگ ایسے ہوں گے انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ اسلام کا نیا سال شروع ہوا ہے, اور محرم گزر گیا, وہاں پر کسی نے مبارکباد دی. یہ مسئلہ تو الگ ہے, اس مہینے کو ہی لوگ منحوس سمجھتے ہیں, اور یہاں انگلش کا مہینہ آ رہا ہے تو 1 مہینہ پہلے سے ہی پیغامات دیے جا رہے ہیں, ہیپی نیو ایئر منایا جا رہا ہے. اور دوستو, ایسی بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے, اور یہ غیروں کا طریقہ ہے. اسلام کے اندر کسی کو اس طرح کی مبارکباد دینا بھی جائز نہیں ہے. اور پھر یہ نیو ایئر منایا کیوں جاتا ہے؟ جو بزرگ حضرات ہیں جن کی عمریں 40-50 سال سے زیادہ ہے وہ اچھی طرح سے بتلا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر آج سے 20-25 سال پہلے نیو ایئر منانے کا کوئی رواج نہیں تھا. کہاں سے آ گئی یہ رسمیں اور کہاں سے آ گیا؟ یہ انگریزوں کے پاس بھی بہت پہلے سے چلا ہوا نہیں آ رہا. حالانکہ یہ جو عیسوی سال ہے یہ 2000 سال سے زیادہ اس کے ہو چکے ہیں, لیکن انگریزوں کے پاس بھی پہلے سے نہیں تھا, بلکہ اس کی ایک تاریخ ہے. مسلمان تاریخ کو معلوم کرے کہ کس بنیاد پر یہ خوشی منانا شروع کیا گیا ہے, پھر وہ بنیاد صحیح تھی یا نہیں صحیح تھی. برطانیہ, جس کے بارے میں ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی حکومت وہاں تک ہے جہاں پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا, اور یہ حقیقت بھی تھی کہ دنیا کے مختلف ملکوں پر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا, وہاں کے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا, جیسے کہ ہندوستان تھا. اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے یہاں پر آزادی دی. تو برطانیہ کے کچھ نیوی کے افسران تھے جو سمندر میں سفر کرتے ہیں, سمندر کے فوجی ہوتے ہیں. وہ بڑے بڑے جہازوں میں جب ایک مرتبہ نکل جاتے ہیں تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں ان کو سفر پورا کرنے میں, اور جو ان کا مشن ہوتا ہے اس مشن کو پورا کرنے میں. تو چونکہ صبح پانی, شام پانی, دوپہر میں پانی, ہمیشہ پانی ہی پانی نظر آتا ہے, تو بور ہو جاتے ہیں اور زندگی سے اکتا جاتے ہیں. تو بہت سے لوگ, بہت سے فوجی نیوی کے جو ہوتے ہیں وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں. تو ایسے موقع پر انہوں نے سوچا کہ کچھ وقت کے بعد ہم کچھ خوشی منائیں. تو انہوں نے پھر برتھ ڈے منانا شروع کیا. یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ اپنی سالگرہ منائیں, اور سالگرہ کا جب موقع آیا تو چونکہ بڑا جہاز جو چلتا رہتا ہے وہ ساحل کے اوپر ہمیشہ نہیں جا سکتا, جو قانون ہوتے ہیں, تو وہ لوگ بغیر بڑے افسروں کو بتائے ہوئے وہاں سے چھوٹی کشتیاں اور لانچ وغیرہ میں بیٹھ کر قریب کے شہروں میں چلے جاتے اور اپنی بیویوں سے یا اپنے رشتہ داروں سے مل کر آ جاتے, یا وہاں پر جا کر خوشی منا لیتے. اس طرح چلتا رہا. اب آخر کس کی سالگرہ منائیں گے؟ بچوں کی منا لی, دادا دادی, نانا نانی, سب کی سالگرہ منا لی, سب کچھ ختم ہو گیا. تو پھر انہوں نے اپنے جانوروں کی سالگرہ منانا شروع کیا, کتے بلیوں کی برتھ ڈے منانا شروع کیا. آخرکار یہ بھی ختم ہو گیا. تو ان بدبختوں میں سے ایک کے ذہن میں خیال آیا کہ جب یہ نیا سال شروع ہو, دسمبر ختم ہو, جنوری شروع ہو, تو اس میں کوئی جو ہے خوشی منائی جائے. اور اپنے بڑے افسر سے اجازت لی اس نے کہ صرف ہم شراب پیئیں گے, شراب پینے کی اجازت دی جائے. چونکہ وہ افسر بھی جانتے کہ ان کو اگر اجازت نہیں دی گئی تو یہ بغیر اجازت کے کریں گے, چنانچہ اس نے اجازت دے دی. اور پہلے سال جب انہوں نے صرف شراب پیا, کشتی میں ہی اور جہاز میں ہی بیٹھ کر صرف شراب پیا, اور پھر جب اگلا سال آیا تو اجازت دی کہ شراب کے ساتھ تھوڑا شباب کی بھی اجازت دی جائے. چنانچہ وہ لوگ کشتیوں میں, چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر ساحلوں پر پہنچے اور وہاں پر جا کر انہوں نے خوشیاں منائی. پھر جب اگلا سال آیا تو اس کے بعد بڑے جہاز کے اندر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, ان کام کرنے والوں سے ان افسران نے کہا کہ جب بالکل 12 بج جائے تو اس وقت تم لائٹ آف کر دینا. اور باہر سے لڑکیوں کو جو ہے جہاز میں منگایا گیا, اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ کر کے یہ شروعات ہوئی ہمارے ہندوستان اور یہاں پر پاکستان اور اس طرح کے جو بر صغیر کے ممالک ہیں. یہاں پر 1992 سے پہلے یہ وبا تھی ہی نہیں. 1992 میں پہلی مرتبہ یہاں ہندوستان کے اندر یہ ہیپی نیو ایئر اور نیو ایئر کی جو خوشیاں ہیں یہ منائی گئی. دوستو ذرا ہم غور کریں, تصور کریں کہ جب بھی یہ نیا سال آتا ہے, آپ نے پوسٹر دیکھے ان کے جگہ جگہ کے اوپر 1 مہینے 2 مہینے پہلے سے ہی اس کے اخبارات میں اعلانات آتے ہیں کہ کہاں پر کیا منایا جا رہا ہے اور کیا منایا جا رہا ہے, اور کتنا وہاں پر کتنی فیس ہوگی. اور وہاں پر ایک جو بہت بڑی شرط ہوتی ہے کہ کوئی اکیلا سنگل یہاں نہیں آئے گا, بلکہ یہاں پر جوڑے آئیں گے کلبوں کے اندر.
گویا کہ اعلان کیا ہوتا ہے، کتا اکیلا نہیں آئے گا بلکہ کتی کو بھی ساتھ لائے گا، اور کتی اکیلی نہیں پہنچے گی بلکہ کتے کو بھی ساتھ لے کر پہنچے گی. ایسے اعلانات ہوتے ہیں. اور بہت سے نوجوان ہوتے ہیں جو اکیلے ہیں تو ان کے واسطے بھی انتظام کیا جاتا ہے. ان کلبوں اور پبوں کے باہر ایسی فحش لڑکیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے جو ان کے پارٹنر بنتے ہیں. دوستو ذرا ہم غور کریں، تصور کریں کہ آج کا مسلمان کہاں جا رہا ہے، کس خوشی کو منا رہا ہے اور کس بات کی مبارکباد دے رہا ہے. کیا اس کے پاس خوشی منانے کا یہ موقع ہے، یہ محل ہے کہ جس مسلمان کے قبلے اول پر قبضہ کر لیا گیا اور جس کی عبادت گاہ کو بغیر کسی دلیل اور حجت کے زمین بوس کر دیا گیا اور جس کے لوگوں کے خون کو پانی کی طرح پوری دنیا کے اندر بہایا جا رہا ہے، کیا یہ موقع ہے خوشی منانے کا؟ دوستو ذرا ہم غور کریں اور تصور کریں اور سوچیں کہ کس طرح ہم غیروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا تعلق اسی سے ہی. ایک ایک چیز کا اللہ رب العزت سوال کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں لمبی عمر نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں موقع نہیں دیا تھا کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو ایسے موقع پر تم نصیحت حاصل کر لیتے؟ اور اللہ نے فرمایا وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے. مفسرین نے اس کی تفسیر کی ڈرانے والوں سے کون مراد ہے؟ ڈرانے والوں سے انبیاء مراد ہے، قرآن مراد ہے، اللہ کی کتابیں مراد ہے. جبکہ بعض دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں پر نذیر سے مراد بیماریاں ہیں، کہ ڈرانے والا یعنی انسان کو بیماری آ گئی، اب اسے ڈر جانا چاہیے تھا کہ ہماری زندگی شاید ختم ہونے کے قریب آ گئی. اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی بڑھاپا ہے، ڈرانے والے سے مراد بڑھاپا ہے، انسان کے بال سفید ہو گئے، اب وہ ڈرے، اب وہ فکر کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ایسی بے حیائی اور فحاشی سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور صحیح اسلامی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا